السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم سامعین، حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا، اس کتاب کا 30واں درس جس کا عنوان ہے سامان بیچتے وقت اس کا عیب چھپانا۔ پچھلا جو درس میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا سود کے تعلق سے، وہ میں نے ریکارڈنگ میں 28واں درس بتایا تھا، اصل میں وہ 29واں درس ہے۔ تصحیح کے لیے میں یہاں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو ہمارا جو 30واں درس ہے اس کا عنوان ہے سامان بیچتے وقت اس کا عیب چھپانا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے اور اپنا ہاتھ یعنی اپنے دست مبارک غلے کے انبار میں داخل کیا تو آپ کے ہاتھ کو تری محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کے مالک سے پوچھا، یہ تری کہاں سے آئی؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، بارش ہونے کی وجہ سے یہ اناج بھیگ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس بھیگے ہوئے غلے کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ غلہ بھیگا ہوا ہے؟ پھر فرمایا، من غش فلیس منا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے دھوکہ، خیانت اور ملاوٹ کی وہ ہم سے نہیں ہے۔ محترم سامعین، آج کل اللہ رب العالمین کا خوف سے عاری بہت سے تاجر اور سوداگر سامان تجارت سے عیب چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کئی طریقے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا عیب والی چیز پر، عیب والی جو جگہ ہے، جگہ پر پلاسٹر چپکا کر، یا خراب چیز کو سامان والی پیٹی میں نیچے رکھ کر، یا کیمیائی ادویات وغیرہ کا استعمال کر کے سامان کو ظاہری طور پر دلکش بنا کر، یا الیکٹرانک مشین کی عیب والی آواز چھپا کر دھوکہ بازی سے کام لیتے ہیں، اور جب گاہک سامان خرید کر گھر پہنچتا ہے تو سامان بہت جلد خراب یا ضائع ہو جاتا ہے، اور بعض دکاندار تو سامان کی آخری تاریخ، ایکسپائری ڈیٹ جو ہوتی ہے اس کو بدل دیتے ہیں، یا گاہک کو سامان کا معائنہ اور جانچ پڑتال کرنے سے روکتے ہیں۔ اور خاص طور پر گاڑیاں اور مختلف آلات بیچتے وقت بہت سے تاجر گاڑیاں وغیرہ فروخت کرتے وقت ان کے عیب لوگوں کو نہیں بتاتے، جبکہ عیب چھپانا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من اخیہ بیعا فیہ عیب الا بینہ لہ۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ہاتھ کوئی عیب والی چیز فروخت کرے اور اس کے عیب کو بیان نہ کرے، بلکہ اس پر ضروری ہے کہ فروخت کے وقت سامان کے عیب کو لازماً واضح کرے۔ گاڑیوں کا کاروبار کرنے والے بعض تاجر نیلام گھر میں یہ آواز لگاتے ہیں کہ میں لوہے کا ڈھیر بیچتا ہوں، جو خریدنا چاہے یہ لوہا خرید لے، اور وہ گاڑی کے عیب گاہک کو نہیں بتاتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ گاڑی کو لوہار کہہ کر ہم گناہ سے بری ذمہ ہو گئے ہیں، کیونکہ ایسی تجارت برکت سے خالی ہوتی ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما فإن كذبا وكتما محقت برکتہ بیعہما۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، جس کا ترجمہ ہے، خرید و فروخت کرنے والے دکاندار اور گاہک جب تک مجلس میں موجود رہیں اپنے درمیان طے شدہ خرید و فروخت کو جاری رکھنے یا توڑنے کا پورا اختیار رکھتے ہیں۔ اگر وہ سچ بولیں اور معاملے کو بالکل واضح رکھیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور سامان تجارت کے عیوب چھپائیں تو ان کے خرید و فروخت میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو خرید و فروخت کرتے وقت سچ بولنے کے اللہ تعالی ہم کو توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔